اکثر آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی، جب خود آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو آپ کے دل میں آپ کی گناہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کے ساتھ. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کی مکیتا یار نے ایک یار واسطے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. قربان جاؤ یا نبی تیرے مقام پر. قربان جاؤ یا نبی تیرے مقام پر. اپنے تو پاتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے. اور حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر.
سمجھ لو کہ یہ محفل مدینے میں ہے، سمجھ لو کہ یہ محفل مدینے میں ہے، آقا سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، آقا سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ قاری عمران صاحب نے محفل بہت اچھے طریقے سے گرمائی ہے، اور دوسرے بھائی نام کیا ہے آپ کا؟ وقار۔ ماشاءاللہ ان کی آواز میں بہت زیادہ سوز ہے، دوسری دفعہ میں ان کی نعت سن رہا ہوں، اور ماشاءاللہ دل سے پڑھتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جس طرح نعتیں پڑھی جاتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، لیکن یقین کریں کہ ان کی آواز بہت زیادہ دل کو چھو لینے والی آواز۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تم لوگوں کی دعائیں قبول کروں گا۔ اب آج کل دیکھیں شیطان ہمیں مختلف وسوسے ڈالتے ہیں ہمارے دل میں کہ تم تو بہت گناہ گار ہو۔ شیطان ہمیں کس طرح ورغلاتا ہے کہ تم تو بہت گناہ گار ہو، دعا نہ مانگا کرو، تمہاری دعا تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ اکثر آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی، جب خود آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو آپ کے دل میں آپ کی گناہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول بھی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کے ساتھ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ سب کے ہیں، اللہ نیکوکار کے بھی ہیں، پرہیزگار کے بھی ہیں، اور گناہگار کے بھی، وہی ایک ہی خدا ہے سب کا، اور اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیکن قبولیت کے 3 اقسام ہوتے ہیں، قبولیت 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک قبولیت یہ ہوتی ہے کہ آپ دعا مانگ لیتے ہیں، فوراً وہ آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، ایک وہ قبولیت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قبولیت کیا ہوتی ہے کہ کسی مصلحت کے تحت، یعنی آپ جو چیز مانگ رہے ہیں آپ کی سوچ کے مطابق وہ چیز آپ کے فائدے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے فائدے میں نہیں ہے تو وہ چیز نہیں دیتا انسان کو۔ وہی جو اس کی دعا ہوتی ہے وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ جتنی ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی وہ چیز نہیں دیتے ہیں جو ہمارے فائدے میں نہ ہو۔ ہم تو مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مجھے گاڑی دے دیں، کیا پتہ اسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے اگلے کی موت لکھی ہو، ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں، کیونکہ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو وہی جو ہماری دعا ہوتی ہے، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، وہی ہمارے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مانگ رہے یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ گاڑی دے دے، گاڑی مل نہیں رہی ہے، وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، دعا نہیں چھوڑنی چاہیے اس طرح۔
آپ اچھا گمان رکھیں، گمان ایسے رکھیں بلکہ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ گمان نہیں رکھنا کبھی بھی، اللہ پہ یقین رکھیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے تھے وہ حقیقت میں آپ کے لیے بہتر نہیں تھی۔ تیسرے نمبر پہ قبولیت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ تیسرے نمبر کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ دعا آپ کی قبول نہیں ہو جاتی، ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آگے تشریف لائیں آج۔ آ جائیں آگے۔ دوسرا بھی دعا مانگ رہے کہ یا اللہ مجھے سیٹ مل جائے۔ جس ایک کو مل جاتی ہے اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جہاز میں بیٹھ کے آ رہا ہوتا ہے، راستے میں جہاز حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی دعا وقتی قبول ہو گئی ہے، وہ جہاز میں بیٹھ بھی گیا، لیکن آگے کیا ہونا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں پتا۔ دوسرے کی دعا قبول نہیں ہوتی جب وہ خبروں میں پڑھتا ہے کہ بھئی کراچی سے آنے والے جہاز حادثے کا شکار ہو گیا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ شکر ہے مجھے سیٹ نہیں ملی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے فائدہ، ہمارا بھلا کس چیز میں ہے ہمیں نہیں پتا اس چیز کا۔ ہم نے بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جس چیز میں ہمیں کوئی فائدہ ہوگا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں ضرور دیں گے، جس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اپنے اعمال ایسے غلط نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی مصیبت میں نہیں پھنساتے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے، انہی کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے جو تم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہم اس کی تلافی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے دعا مانگیں۔ تو شاہ صاحب تشریف فرمائیں، میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ تو شاہ صاحب آپ بھی کچھ الفاظ بیان فرمائیں، پھر دعا بھی فرمائیں۔ بس مغرب سے پہلے مطلب کرنا ہے زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایتی عزت و احترام کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید حسین شاہ صاحب بخاری مدد اللہ العالی و دیگر جملہ میرے معزز و محترم محتشم سامعین گرامی، دعا پہ بات چل رہی تھی تو میں نے کہا اسی پہ 4 جملے میں مزید اضافہ کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو فرمایا نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ اور کھلی جگہ پر جا کر تم اجتماعی طور پر وہاں پہ نماز استسقاء ادا کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری دعا کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو قید سالی کا عالم ہو، بارشیں نہ ہو رہی ہوں، کوئی بھی ایسی تکلیف یا بلا آسمان سے آئی ہو، تو اجتماعی طور پر جب بھی آپ دعا کے لیے نکلیں گے باہر تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صرف ہم جو ہے وہ کمزوری دکھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پکی جو ہے یاد رکھیں، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے، ہمیں خود اپنی دعا پہ یقین نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا قبول نہیں ہوتی، قبول ساری ہوتی ہیں، ہمیں اپنی دعا پہ خود یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نماز استسقاء کے لیے بندے نکلے،
سارے بندے نکلے تو ایک نے جو ہے وہ چھتری پکڑ لی. قاری صاحب نماز پڑھائے کہ جلے تو اس مڑے دیکھو نماز استسقاء کے لیے نکلے تو ایک بندے نے چھتری ہاتھوں میں لے لی تو باقیوں نے اسے کہا کہ کتنا بے وقوف آدمی ہے, کتنا بے وقوف آدمی ہے, اتنی زیادہ دھوپ ہے, بارش ہے ہی نہیں اور اس نے چھتری ہاتھوں میں لے لی ہے, یہ کیا ہے. سب نے آگے بڑھ کر کے اس سے سوال کیا تو اس جوان نے جو جواب دیا نا وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے. اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز استسقاء ادا کرنے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ دعا کریں گے. کیا دعا مانگیں گے؟ اللہ سے بارش کی دعا مانگیں گے. اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ قبول کرے گا اور میں بھیگ نہ جاؤں, میں چھتری لے کے واپس آؤں گا. تو وہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ ایک بندہ یقین والا ہے, باقی سارے بے یقینی کی کیفیت میں ہیں. تو جو دعائیں نہیں قبول ہوتی اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں خود پہ یقین نہیں ہوتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم اللہ سے گمان کرو گے ویسے ہی تم اللہ کو پاؤ گے. ہمارا دعا کرتے ہوئے بھی یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. پورا ایمان رکھیں, جو دعا آپ اللہ سے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اس یقین کے ساتھ آپ دعا کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. نماز مغرب کا وقت قریب ہے, اب چونکہ مزید باتیں ابھی نہیں ہو سکتی. اے میرے اللہ تو ہمارا خالق ہے, تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا رازق ہے, تو ہی ہمیں ایمان دینے والا ہے, تو ہی ہمیں عزت عطا کرنے والا ہے, تو ہی دنیا قبر اور آخرت کی ہمیں کامیابیاں عطا کرنے والا ہے. اے اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ستار العیوب ہے, تو غفار الذنوب ہے, تو تواب الرحیم ہے, تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ہم عاجز و مسکین بندے ہاتھ اٹھائے دامن پھیلائے تیری عالی و عرفہ بارگاہ کے اندر آقائے دو جہاں سرور قلب و جاں حضور نبی مہربان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ پاک سے حاضر ہے. اے اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول و منظور فرما. اے اللہ آج کی ہماری اس محفل کی نسبت حضور غوث زباں قطب دوران شہنشاہ بغداد سیدی و مرشدی سید عبدالقادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر علیہ رحمت الرحمن کی نسبت سے سجی ہے. یا اللہ ہماری اس محفل و مجلس کو, ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو, سننے اور سنانے کو بغیر کسی نمود و نمائش و ریاکاری کے اپنی عالی بارگاہ میں قبول و منظور. اے اللہ